بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور وہ مخلوقیں تمہاری نسوں میں چپٹی ہوئی ہیں، ان میں جان نہیں ہے. اب اللہ اللہ کا نور، اللہ اللہ کو نور اب نسوں میں جانا شروع ہو گیا. نسوں میں کیسے جانا شروع ہوا؟ ان ٹکٹکوں کا کیا کام ہے کہ وہ خون کو آگے دھکیلتی ہیں، پھر خون کو آگے دھکیلتی ہیں، وہ خون نس نس میں جاتا ہے، پھر دل میں آتا ہے، پھر وہ ٹکٹکیں اس کو نس نس میں بھیجتی ہیں. اب ان ٹکٹکوں کے ساتھ اللہ اللہ مل گیا، ان ٹکٹکوں کے ساتھ اللہ اللہ مل گیا. اب وہ اللہ اللہ ان ٹکٹکوں کے ذریعے نس نس میں چلا جاتا ہے، پورے خون میں اللہ اللہ چلا جاتا ہے. جب نس نس میں اللہ اللہ چلا جاتا ہے، اس وقت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں تو ایک دفعہ اللہ کرے گا تجھے 3.5 کروڑ اللہ اللہ کرنے کا ثواب ملے گا. فرماتے ہیں کیسے ملے گا؟ کہ تیرے اندر 3.5 کروڑ نسیں ہیں، دل نے ایک دفعہ اللہ کری 3.5 کروڑ نسیں گونج اٹھی. سخی سلطان بو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تجھے 72,000 اور ثواب ملے گا اگر دل ایک دفعہ اللہ کہے تو. کہ کیسے ملے گا؟ کہ یہ جو مسام ہے جہاں سے پسینہ آتا ہے یہ 72,000 ہوتے ہیں. دل نے ایک دفعہ اللہ کری 72,000 آوازیں یہاں سے بھی گونجی. پھر علامہ اقبال نے فرمایا پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلانے اتنا، اور خودی کا مطلب سمجھایا کہ خودی کا سرے نا لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ کا اتنا ذکر کر، لوگ کہیں مجنون ہو گیا، منافق کہیں ریاکار ہے. وہ جو پہلا درجہ تھا وہ مسلمان کا تھا، اس میں 72 فرقے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. اور یہ جو درجہ ہے یہ مومن کا ہے. سورۃ حجرات میں ہے اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو کہو صرف اسلام لائے. مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے گا. مومن نہیں کہتا ہے میں سنی ہوں میں شیعہ ہوں، مومن کہتا ہے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ. اگر یہاں تک کوئی عام آدمی پہنچ جائے اس کو کہتے ہیں کہ یہ نور ہے. اگر کوئی عالم یہاں تک پہنچ جائے اس کو کہتے ہیں یہ نور علی نور ہے. انہی عالموں کے لیے حضور پاک فرماتے ہیں کہ میرے عالم بنی اسرائیل کی نبیوں کی مانند ہوں گے، اور واقعی ان کی توہین دین اسلام کی توہین ہے. انہی لوگوں نے کافروں کو مسلمان بنایا، جہاں کوئی فتنہ اٹھا فوراً جا کے مٹایا. اور جو اس علم باطن دل کے علم کے بغیر عالم ہے ان کو عالم سو کہتے ہیں. وہ کافروں کو مسلمان نہیں بنا سکتے، مسلمانوں کو کافر کہہ سکتے ہیں. انہوں نے فتنہ مٹایا اور یہ روز ایک فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں. اسی طرح مسلمان کی نماز اور مومن کی نماز اور ولی کی نماز. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ولایت شروع ہو جاتی ہے. یہ ولی لوگ آسمانوں سے نہیں آتے ہیں. جو بھی بچہ ہے اس دنیا میں آیا، ہاں کافر کا بچہ ہوا، وہ ولایت کا راز لے کے آیا کہ شاید کبھی مسلمان ہو جائے اور وہ ولایت کا راز استعمال کرے تو ولی بن جائے. اور تاریخ گواہ ہے کہ کافروں کے بچے بھی ولی بن گئے، مسلمان ہوئے اور ولی بن گئے. وہ ولایت کا راز کیا ہے؟ تم نے دیکھا ہوگا کہ رات کو یہاں سوتے ہو، دوسرے شہر میں گھومتے ہو، تم نہیں ہوتے، تمہارے اندر کی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ تمہارا نفس ہے جو ہر کسی کا آزاد ہے. اب تمہارے اندر وہ جو نسوں میں چپٹی ہوئی مخلوقیں ہیں اب ان کو بھی نور ملنا شروع ہو گیا، وہ بھی اندر بیدار ہوگی، ان میں بھی جان ہوگی. اب تم نے خواب میں دیکھا کہ حضور پاک کے روزے کے گرد منڈلا رہے ہو، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو اور تمہارا رخ تبدیل ہو. 12 سال لگے
وہ جو کہتے ہیں کہ فلاں ولی نے 12 سال کا چلا کیا، 11 کا کیوں نہیں کیا، 13 کا کیوں نہیں کیا، 10 کا کیوں نہیں کیا؟ جس طرح 18 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اسی طرح 12 سال کی عمر میں وہ مخلوقیں بالغ ہو جاتی ہیں۔ ان کی غذا گوشت روٹی نہیں ہے، ان کی غذا اللہ کا نور ہے۔ اللہ کے نور سے 12 سال میں وہ بالغ ہو گئی۔ اب سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تم نے سوچا، دیکھیں حضور پاک کیا کر رہے ہیں، تم نے سوچا اور وہ حضور پاک کے قدموں میں ہے۔ اور بلے شاہ فرماتے ہیں کہ لوکی 5 ویلے عاشق ہر ویلے، لوکی مسیتی عاشق قدمہ، کہ جو لوگ 5 وقت رب کو یاد کرتے ہیں، نماز بھی رب کی یاد ہے، ان کی انتہا مسجد ہے، با جماعت ہو جائیں گے اور کیا کریں گے۔ لیکن جو لوگ اس کے ساتھ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، وہ حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جائیں گے۔ وہ قدموں میں پہنچ گئے، نوازے تو گئے۔ اب تم ان مخلوقوں کے استاد ہو، ان کا تعلق تمہاری سوچ سے ہو گیا۔ اب تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے، تم نے سوچا وہ اوپر پرواز کر گئی۔ فرشتوں نے روکا، نہیں رکی، کہنے لگے جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جل جائے گا۔ اور وہ بیت المعمور سے بھی آگے چلی گئیں، وہاں پہنچ گئیں جہاں رب کی ذات ہے۔ ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں سے ولی وہاں پہنچتے ہیں۔ اس وقت فرشتوں نے کہا کہ واقعی انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اس وقت کہا، اس وقت نہیں کہا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ تم مر گئے؟ مرنا تو سب کو ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد سب کی روحیں آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں، ولیوں نبیوں کی روحیں بھی آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں۔ پھر کبھی سوچا پھر ان درباروں میں کیا ہے؟ جب ان کی روحیں بھی اوپر چلی گئی پھر درباروں میں کیا ہے؟ وہ جو اضافی مخلوقیں تھیں، روح ان کی بھی اوپر چلی گئی، وہ اضافی مخلوقیں ولی بن کے دربار پہ بیٹھ گئے ہیں، لوگوں کو فیض پہنچاتی، ذکر کرتی، نماز پڑھتی، اور قیامت تک ان کا ثواب ان کی روح کو ملتا رہے گا۔ شب معراج میں حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ فوراً اوپر پہنچے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں۔ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے آپ کو فلاں دن خانے کعبے میں دیکھا، فرمانے لگے میں نہیں گیا۔ دوسرے نے کہا اسی دن حضور پاک کے روزے پہ دیکھا کہ میں نہیں گیا۔ تیسرے نے کہا اسی دن غوث پاک کے روزے پہ دیکھا کہ میں نہیں گیا۔ لوگوں نے پوچھا پھر کیا تھا؟ کہ میرا اندر تھا۔ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں وہ اندر ان سب کے اندر موجود ہے۔ اگر تم ان میں سے ایک کو بھی زندہ کر لو تو تم مر کے بھی زندہ ہو۔ اگر تم نے ان مخلوقوں کو اپنی زندگی میں ختم کر دیا تو 40 سال کے بعد ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اگر زندگی میں ختم کر دیا تو تم زندہ ہی مردہ ہو۔